عید کا دن ہو اور گھر کی دہلیز پر بھائی یا باپ کے قدموں کی چاپ نہ سنائی دے تو وہ عید نہیں رہتی۔ ایک بہن اور ایک بیٹی کے لیے سب سے بڑی عیدی مال و دولت کی نمائش یا مہنگے تحفے نہیں، بلکہ وہ مان ہے جو اسے اپنے بھائی اور باپ کی صورت میں میسر ہوتا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ آپ کا صرف ایک بار ان کے پاس چلے جانا ان کی زندگی کی سب سے بڑی خوشی بن سکتا ہے۔ السلام علیکم میرے پیارے بھائیوں اور معزز دوستو، عید الفطر کی آمد ہے، ہر طرف خوشیوں کا سماں ہے، لیکن کیا ہم نے سوچا ہے کہ ان خوشیوں کا اصل حقدار کون ہے؟ وہ رشتے جو ہماری زندگی کا ستون ہیں، ہماری بہنیں اور ہماری بیٹیاں۔ آج کا یہ پیغام خاص طور پر ان بھائیوں کے لیے ہے جن کی بہنیں بیاہ کر گھروں کی ہو چکی ہیں، اور ان باپوں کے لیے جو اپنی بیٹیوں کی کائنات ہیں۔ یاد رکھیں، بہن ہو یا بیٹی، اسے آپ کی بھاری بھرکم عیدی یا بڑے بنگلوں کی ہوس نہیں ہوتی، اسے صرف اس احساس کی پیاس ہوتی ہے کہ میں تنہا نہیں ہوں، میرا بھائی اور میرا باپ آج بھی میرے پیچھے ایک مضبوط دیوار بن کر کھڑے ہیں۔ اکثر ہم یہ سوچ کر رک جاتے ہیں کہ جیب اجازت نہیں دے رہی یا حالات ایسے نہیں کہ ہم کوئی بہت قیمتی تحفہ دے سکیں۔ میرے بھائیوں، اپنی استطاعت کے مطابق ایک چھوٹا سا سوٹ یا چند سو روپے کی محبت یا محض ایک مسکراہٹ کے ساتھ ان کے گھر چلے جانا ہی ان کے لیے کائنات کا سب سے بڑا تحفہ ہے۔ جب ایک بھائی اپنی بہن کے گھر قدم رکھتا ہے تو اس بہن کا سر فخر سے بلند ہو جاتا ہے، اسے محسوس ہوتا ہے کہ میرا مان آج بھی سلامت ہے۔ اسی طرح اگر بھائی چھوٹے ہوں یا ابھی اس قابل نہ ہوں تو یہ باپ کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی بیٹیوں کو وہ محبت اور عیدی دے جو ان کا حق ہے۔ بیٹی تو وہ رحمت ہے جس کے بارے میں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے اپنی بیٹیوں اور بہنوں کی بہترین پرورش کی اور ان کے ساتھ حسن سلوک کیا، وہ جنت میں میرے ساتھ اس طرح ہوگا جس طرح ہاتھ کی دو انگلیاں۔ سیرت طیبہ سے ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا سے کتنی محبت فرماتے تھے۔ جب وہ تشریف لاتی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے احترام میں کھڑے ہو جاتے اور اپنی چادر مبارک بچھا دیتے۔ یہی وہ سلوک ہے جو ہمیں اپنی بہنوں اور بیٹیوں کے ساتھ روا رکھنا ہے۔ اسلام میں عورت کے حقوق محض کاغذوں تک محدود نہیں بلکہ یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہیں۔ اللہ رب العزت بھی اس وقت خوش ہوتا ہے جب اس کا بندہ صلح رحمی کرتا ہے اور وہ اپنے نازک رشتوں کا خیال رکھتا ہے جن کا ذمہ دار اللہ نے اسے بنایا ہے۔ خوشی کے ان موقعوں پر کبھی بھی اپنی بہنوں اور بیٹیوں کو تنہا نہ چھوڑیں، انہیں کبھی یہ محسوس نہ ہونے دیں کہ شادی کے بعد یا وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان کی اہمیت کم ہو گئی ہے۔ ان کے دکھ سکھ میں برابر کے شریک ہوں، ان کے سر پر شفقت کا ہاتھ رکھیں اور انہیں یقین دلائیں کہ آپ ان کی زندگی کے ہر موڑ پر ان کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں۔ اس عید پر یہ عہد کریں کہ ہم اپنی مصروفیت اور انا کو پس پشت ڈال کر اپنی بہنوں اور بیٹیوں کی خوشیوں کا سبب بنیں گے۔ آپ کی تھوڑی سی توجہ ان کے چہروں پر جو مسکراہٹ لائے گی وہی آپ کی اصل عید اور آپ کی آخرت کا توشہ ہے۔ یاد رکھیے، جب آپ اپنی بہن یا بیٹی کا دل جیتتے ہیں تو در حقیقت آپ اللہ کی رضا جیت رہے ہوتے ہیں۔ آخر میں دعا ہے، یا اللہ ہماری بہنوں اور بیٹیوں کی عزتوں کی ہمیشہ حفاظت فرما، ان کے نصیبوں کو خوبصورت بنا، ان کی زندگیوں کو خوشیوں سے بھر دے اور انہیں کبھی کسی کے سامنے محتاج نہ کرنا۔ یا رب، ہر بھائی اور ہر باپ کے دل میں اپنی بہنوں اور بیٹیوں کے لیے سچی محبت، غیرت اور ذمہ داری پیدا فرما۔ ہمیں توفیق دے کہ ہم ان کے چہروں کی مسکراہٹ کا سبب بن سکیں اور کبھی انہیں تنہا محسوس نہ ہونے دیں۔ یا اللہ ہمارے رشتوں میں محبت، عزت اور برکت عطا فرما اور ہمیں ان رشتوں کی قدر کرنے والا بنا۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم۔